بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے گزار اردو حصہ دوم 12ویں جماعت کے لیے علامہ اقبال کی غزل نمبر 1 جو کہ صفحہ نمبر 169 پر واقع ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، بال جبریل علامہ اقبال کی جو کتاب ہے اس سے یہ ماخوذ ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے۔ سب سے پہلے نظم پڑھی جا رہی ہے، غزل پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کی تشریح۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اڑتے ہیں حجاب آخر۔ احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، سوزو تب و تاب اول، سوزو تب و تاب آخر۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول، طاؤس رباب آخر۔ میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ کیا دبدبائے ناور، کیا دبدبائے نادر، کیا شوکت تیموری، ہو جاتے ہیں سب دفتر غر کے میں ناب آخر۔ علامہ اقبال کی یہ غزل تھی۔ اس میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اڑتے ہیں حجاب آخر۔ حوالہ پیش نظر شعر علامہ اقبال کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ 1877 میں آپ پیدا ہوئے اور 1938 میں آپ کا انتقال ہوا۔ مرکزی خیال، اللہ تعالیٰ کی عنایت و فیاضی بندے کی عاجزی سے مشروط ہے۔ جب انسان عاجزی اور انکساری کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بہت سی عنایات اور نعمتیں اور فیاضی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ پکارتا ہے اے اللہ تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ کہتے ہیں خطاب آخر، جب انسان اللہ سے خطاب کرتا ہے، آہو پکار کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے تو اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ جتنے بھی پردے ہیں وہ اٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی ضرور سنتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: افلاک فلک کی جمع یعنی آسمان، نالا آہو زاری، آہو بکا، رونا دھونا، آنسو بہانا اللہ کے خوف کی وجہ سے، حجاب پردہ۔ فنی خوبی پہلا شعر ہے یہ تو اس لیے مطلع ہوا۔ تشریح: اقبال اپنے اس مطلع میں فرماتے ہیں کہ بندہ جو عاجز و گنہگار ہے، جب وہ بارگاہ رب العزت میں گر گراتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مراد سے بھر دیتا ہے، جو اس کی چاہت ہوتی ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی دعا یقیناً
قبول ہوتی ہے اور اس کی فریاد سنی جاتی ہے۔ آسمان سے لبیک کی صدا آتی ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اور بندے اور خالق کے درمیان پردے اٹھ جاتے ہیں۔ بندے کو اگر مانگنے کا، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ ہو تو اس کا پروردگار اس کی طرف ضرور متوجہ ہوتا ہے اور اپنی رحمت اور عنایات سے نوازتا ہے، کیونکہ اس کو بندے کی عاجزی بہت پسند ہے۔ مماثل شعر: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 2: احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، سوز و تب و تاب اول، سوز و تب و تاب آخر۔ احوال حالات کو کہا جاتا ہے، اور سوز جلن، تڑپ، تب و تاب چمک دمک کو کہا جاتا ہے، تب و تاب چمک دمک۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے عشق و محبت ساری زندگی کا روگ ہے۔ جب عشق اور محبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے، تو یہ ساری زندگی کا ایک روگ بن جاتا ہے۔ فنی خوبی اس کے اندر تضاد پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں اول اور آخر دو چیزیں ہیں، صدتاب اول اور صدتاب آخر، اول اور آخر دو متضاد چیزیں ہیں، ضد ہیں، تو صنعت تضاد پایا جا رہا ہے اس میں۔ اس شعر میں اقبال ذرا سا مجازی رنگ لیے ہوئے فرماتے ہیں کہ جذبہ عشق ساری زندگی کا روگ ہے، یہ کانٹوں بھری راہ ساری زندگی کے سفر کی دعوت دیتی ہے۔ جب ایک بار انسان اس پر خط وادی میں قدم رکھتا ہے، عشق و محبت کی وادی میں قدم رکھتا ہے، پھر آزمائشیں، الجھنیں، پریشانیاں، مشکلات، مصائب اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ وہ کسی طرح بھی ان سے دامن نہیں بچا سکتا، اور یہ بھی نہیں کہ کچھ دکھ اٹھائے باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سب نہیں ہے کہ شروع میں انسان خوشیاں دیکھے اور پھر آخر میں مصائب اور مشکلات اٹھائے، بلکہ شروع سے ہی اس کے پاؤں میں کانٹے چبھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مماثل شعر: آتش عشق جی جلاتی ہے، آتش عشق جی جلاتی ہے، یہ بلا جان ہی پر آتی ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 3: میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ تقدیر قسمت کو کہا جاتا ہے۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس رباب آخر۔ شمشیر تلوار، ثنا نیزے کو کہا جاتا ہے، طاؤس مور، رباب آلہ موسیقی۔ مرکزی خیال: مومن کی زندگی مجاہدانہ ہوتی ہے، نہ کہ عیاشیانہ۔ مومن جو ہے وہ عیاشی پرست کے لیے دنیا میں نہیں آیا، بلکہ اس کو مجاہد بن کر زندگی گزارنی ہوگی، مشقت کے ساتھ جہد کرنی ہوگی۔ قوم کے عروج کا یہی سبب ہے۔ جب قومی عروج پر ہوتی ہیں، مسلمان عروج پر تھے، جب ان کی زندگی مجاہدانہ تھی، جب وہ عیاش پرستی کی طرف پہنچ گئے تو زوال ہونا شروع ہوا۔ فنی خوبی اس کے اندر تضاد پایا جا رہا ہے، اول اور آخر اس میں بھی ہے۔ شمشیر ثنا اول، طاؤس رباب آخر، اول اور آخر اس میں بھی ہے، اس لیے اس کے اندر صنعت تضاد پایا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کی یہ شعر زبان زد عام ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے طریقہ زندگی اور نصب العین مقصد حیات کی نشاندہی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، امین میں
تجھے دنیا اور آخرت کی سربلندی کا راز بتاتا ہوں۔ اقبال کو اس بات کا احساس تھا کہ خدا نے ان کو بصیرت دی ہے اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان اصولوں سے آگاہ کریں جن میں ان کی یہ ترقی کا راز ہے، راز مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اور اس ترقی کا راز افشاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہی اقوام دنیا میں معزز اور مکرم اور محترم ہوتی ہیں جو دنیا کی رنگینوں اور عیاشیوں پر مجاہدانہ زندگی کو ترجیح دیتی ہیں۔ دنیا کی رعنائی، دلکشی، رنگینی بعد میں ہیں، پہلے عمل اور جدوجہد ہے۔ بس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبہ جہاد کو کام میں لائے اور راہ حق میں مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرے۔ خود بخود دنیا کی آسائشیں ان کے قدموں میں ہوں گی اور یہی قوموں کی بقا اور سربلندی کا سربستہ راز ہے۔ مماثل شعر: یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اس کے بعد شعر نمبر 4: میخانے یورپ کا کہ دستور نرالے ہیں۔ میخانے بولتے ہیں شراب خانے کو۔ لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ سرور نشے کو کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی صنعت کے اعتبار سے، فن خوبی کے اعتبار سے تضاد ہے۔ اول اور آخر اس میں موجود ہے۔ شاعر مشرق کی غزل علامہ اقبال سے لیا گیا ہے، مرکزی خیال میں، کہ اہل یورپ پہلے سبز باغ دکھاتے ہیں اور پھر چند مراعات اونٹ کے منہ میں زیرے کی مانند بخش دیتے ہیں، بہت کم کچھ دیتے ہیں، کام بہت زیادہ کرواتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں۔ مشکل الفاظ: میخانہ شراب خانے، دستور طریقہ۔ تشریح: علامہ اقبال علامتی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل یورپ کا نظام، سیاست و معاشرت ہمارے مزاج کے ہم آہنگ نہیں، ملتا جلتا نہیں ہم سے۔ وہ پہلے سبز باغ دکھاتے ہیں، اپنی چمک دمک اور رنگینی و رعنائی سے پہلے نگاہوں کو خیرہ کرتے ہیں، دلوں میں جگہ بناتے ہیں، اور پھر جب اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں تو اپنی اصلیت بھی دکھا دیتے ہیں۔ جب اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ چمک دمک تو سب ظاہری ہے، اصل میں تو کچھ نہیں۔ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کیا کچھ کھو گیا ہے۔ مغرب اور اہل مغرب کے پاس روحانیت نہیں، صرف اور صرف مادیت ہے، جسمانی آرام و آسائش ہے، مگر روح کی حقیقی تشفی اور سکون کے لیے کچھ نہیں۔ مماثل شعر: اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ آخر شعر: کیا دبدبہ نادر، کیا شوکت تیموری۔ نادر جو ہے یہ شاہ درانی، اور تیمور کی کیا شان ہے، ان کا کیا دبدبہ روب ہے۔ ہو جاتے ہیں سب دفتر غر کے میں ناب آخر۔ سب دفتر سے مراد ہے ساری چیزیں، اور میں ناب خالص شراب۔ حوالہ: پیش نظر شعر علامہ اقبال کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، اور اس میں مرکزی خیال میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیاوی طاقت اور قوت یا شان و شوکت ہر شے کی طرح فانی اور ناپائیدار ہے۔ یہاں کا ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت، ہر چیز یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی، اور یہ عارضی ہے، فانی ہے۔ دبدبہ روب، شوکت شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ میں ناب خالص شراب۔ فنی خوبی اس میں صفت ترمیح ہے۔ کیوں؟ نادر شاہ کا روب اور دبدبہ،
نادر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان کے واقعے کی طرف، اور تیمور لنگ کی شان و شوکت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں صفت تلمیح ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے کو زوال ہے، سلطنت اور حاکمیت، طاقت اور قوت، شان و شوکت سب ناپائیدار ہے، سب فانی ہیں، بقا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے، اللہ رب العزت باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا میں نادر شاہ درانی جیسے رعب اور دبدبے والے شہنشاہ اور شان و شوکت والے خاندان، تیمور جیسے بڑے بڑے خاندان اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکے اور انقلاب زمانہ کے ہاتھوں فنا ہو کر سمندر میں ڈوب گئے۔ بقول علامہ مجذوب رحمہ اللہ، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اسی طرح سے کسی مقصد کے حصول کی جدوجہد میں ابتدا میں تو بہت جوش و ولولہ شامل کار ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی منزل ملتی ہے تو یہ جذبے ماند پڑنے لگتے ہیں، بے اثر ہونے لگتے ہیں، دنیا کی دلچسپیوں اور رنگینیوں میں کھونے لگتے ہیں، اور آخر میں جذبہ عمل پر زندگی سے محبت کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ آخر میں ساری چیزیں شراب کے پیمانے میں غرق ہو جاتی ہیں۔ ان برائیوں سے خبردار اور ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں پر تباہی اور زوال نازل ہوتے ہیں۔ مماثل شعر: میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس رباب آخر۔ امید کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔